شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ تم سے عورتوں کے متعلق معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، اور اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہے جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو۔ وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تو یہ عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھا گیا تھا۔ سوال ہے کہ وہ فتویٰ کیا تھا، کیا چیز کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ تو سوال مطلب مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یتیم بچوں کی وجہ سے لوگ شادی کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ بھائی کی بیوی، بھائی انتقال شہید ہو گیا جنگ میں، اس کی بھائی کی بیوی ہے اور بچے ہیں، تو وہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے سوچ کر کے یتیم سب ہے، اس کا دیکھ بھال اچھا سے ہوگا، شادی کر لیا اس سے۔ تو اس میں یہ تھا کہ اس کو جو شادی کیا گیا تو اب اس کو دین مہر وغیرہ دینا ہے نہیں دینا ہے، یا اس کو پورا حق ملنا ہے نہیں ملنا ہے۔ تو لوگ اس پر سوال تھا کہ کیا اس کو دین مہر دینا ضروری ہے، کیونکہ ہم تو اس کے فائدے کے لیے، ان لوگوں کے فائدے کے لیے، یتیم بچوں کے فائدے کفالت کے لیے ہم نے شادی کیا تھا، تو وہ دیا جائے نہیں دیا جائے، سوال تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ اب بیوی ہے تو بہت ساری مطلب 4 بیوی کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے، حالانکہ ایک ہی بیوی ہے، ایک ہی بیوی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکیلے زندگی گزاری، بعد میں انہوں نے کچھ مصلحت کے تحت پھر اور شادیاں کی ہیں، تو وہ کچھ خاص مصلحت تھی، تربیت کرنا تھا عورتوں کا، اور پھر ان قوموں کو ملانا تھا، اس کی وجہ سے رسول اللہ نے شادی کی۔ تو یہ ہے کہ یہ جو 4 اگر کسی کی بیوی ایک سے زیادہ ہو تو اس میں برابری کرنا کس طرح سے، برابری کرنا ضروری ہے کیا، یہ سوال تھا، اسی کا جواب یہاں پر دیا گیا۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلا جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں۔ تو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کتاب میں، اور وہ یتیموں کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی وہ احکام جن یتیم لڑکیوں کے متعلق ہے جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں جن کا حق تم ادا نہیں کرتے ہو، یعنی کہ ان کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہو، حق تم ادا نہیں کرتے، جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، اور اس میں ایک تو حق ادا نہیں کر رہے یتیم لڑکیوں کا، اب یہ کس طرح سے یتیم لڑکیوں کا حق تم ادا نہیں کرتے۔ مولانا جی تشریح کی اشارہ اس آیت تو جس میں اشارہ ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئے تو، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، اور پھر کئی یہ بھی آتا ہے تفسیر میں کہ وہ کئی حالات میں کیا کرتے تھے کہ وہ نکاح نہیں کرتے تھے یتیم لڑکی سے، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ جو ہے اگر یہ شادی کر کے کہیں چلی جائے گی تو اس کا جو مال دولت ہے، یا اس کا جو پورا زمین جائیداد ہے وہ سب جو ہے دوسرے لوگ لے لیں گے، تو کیا کرتے تھے کہ وہ خود بھی نکاح نہیں کرتے تھے اور دوسرے کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں کہا جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یعنی ان یتیم لڑکیوں سے، اور ان کا جو حق ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے، یعنی کہ ان سے شادی کرنے کے بعد ان کا جو حق ہے یعنی کہ دین مہر بھی ادا نہیں کرتے، دین مہر دینے کا ارادہ تم نہیں کرتے ہو۔ اور وہ احکام جن بچوں کے متعلق ہے جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اور جو یتیم بچے ہیں ان کے، اس کو بھی جو ہے ان کے بارے میں بھی وہ احکام یاد دلاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یتیم ہے بچے، تو ان پر بھی دھیان دینا ہے، ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہے جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، یعنی یتیم بچے سب جو ہیں وہ کوئی زور نہیں رکھتے، تو ان کا بھی یاد دلاتا ہے۔ اس سلسلے میں احکامات قرآن میں دوسری جگہ دیے گئے ہیں، یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، یعنی کچھ بھی ہو جائے ان کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ دوسری جگہ بات آئی ہے کہ ان کو یتیم اگر ہمارے پاس میں ہے، بھائی کا بیٹا بچہ ہے یا اور کوئی رشتہ دار ہے، تو اس کو جو ہے اگر ساتھ میں رکھتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، تو جو آپ خرچہ کر رہے ہیں وہ اس سے لے سکتے ہیں، اور اگر اس کو فری میں کھلائیے تو اور اچھی بات ہے۔ لیکن انصاف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مال کھا لیا گیا زبردستی، جلدی جلدی کھا کر کے اس کا زمین جائیداد کھا لیا گیا،
جو اس کا جو ہے پیسہ دولت کھا لیا گیا، تو وہ نہیں، بلکہ انصاف ہونا چاہیے۔ جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے لیے تو چھپی نہ رہ جائے گی، اور جو کہ تم بھلائی کرتے ہو، جو بھی اچھا کام یتیموں کے ساتھ کرتے ہو، اللہ کو اس کی خبر ہے، وہ پتہ ہے اس کو۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اب شادی مرد عورت کی ہو رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ کئی بار عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو، اس کو یہ لگتا ہو کہ وہ جو ہے میرا شوہر ہم پر دھیان نہیں دے گا، یا تو یہ ہے دھیان نہیں دے رہا ہے، یا دھیان نہیں دے گا، یا طلاق دے دے گا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ یہ ہے کہ کچھ حقوق کی کمی بیشی کا، کچھ چیزوں کم بیشی کے معاملے میں اس میں وہ صلح کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے صلح کن کن چیزوں پر، کیا کیا چیز ہے جس پر صلح ہو سکتا ہے؟ ایک تو کیا ہے، حق مہر ہے، دین مہر ہے۔ دین مہر ہو سکتا ہے وہ بول دے معاف کر دے۔ اب وہ طلاق دینے پر تلا ہوا ہے، تو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے تو ٹھیک ہے کہ دین مہر معاف کر دے۔ یا پھر یہ ہے کہ ایک بیوی وہ ہے کہ جیسے اب انصاف ہونا چاہیے، برابری ہونا چاہیے، تو وہ ہے کہ ہر ایک کا پاری ہے، تو وہ بول سکتی ہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، تو ہم یہ ایک ایجڈ ہے، ایک کم عمر ہے، اب وہ جو ہے اس پر دھیان نہیں دے رہا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم جو ہے 2 دن اس کے پاس رہو، 1 دن میرے پاس رہو، اس طرح کا وہ کر سکتی ہے۔ دوسرے کہ نان نفقہ کا خرچہ ہے، کوئی عورت ہے جو بہت پیسے والی ہے، لیکن اس کو ہے کہ کوئی شوہر بس رہے میرے پاس، اب میرا مطلب یہ رہے کہ شوہر کے طور پر رہے، تو بھائی نان نفقہ بھی نہیں بھی دے گا تو چلے گا، ہم اپنا خرچہ خود نکال لیں گے۔ یا پھر جو ہے یا پھر کم میں بھی کام چلا لیں، یا تم تھوڑا سا دو ہم کو، باقی ہم اپنا کر لیں گے۔ یہ ہے کہ الگ الگ حالت میں کئی بیویاں ہوں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی طلاق سے بچنے کے لیے، یا پھر یہ کہ شوہر ساتھ میں رہے اور الگ نہ کرے، تو اس سب کے لیے وہ جو ہے عورت کچھ باتوں میں کمی بیشی کر کے اپنا جو حصہ اس میں سے کم کر کے وہ صلح کر سکتی ہے۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، تو سوال ہے۔ وہ اس زمانے میں یہ بہت زیادہ اس طرح کا آزادی تھا کہ ہر آدمی کی ضرورت کے لحاظ سے، اگر مان لے کہ میاں بیوی میں نہیں بن رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ طلاق بھی دینا ٹھیک نہیں ہے، تو بھائی ٹھیک ہے چلو، وہ الگ رہے، تم تھوڑا پیسہ خالی دے دو، نفقہ دے دو، بس باقی وہ الگ رہے گا۔ عدل والی بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کے پاس ریگولر آئے، ہر روز آئے، یا پھر یہ آئے تو وہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی ضرورت کمی بیشی کی جا سکتی ہے جس سے کہ تعلق بنا رہے اور طلاق نہیں ہو۔ اس کو روکنے کے لیے اس طرح کی کچھ بھی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ آدمی کا جو نفس ہے وہ تنگ دل ہے، کم وسعت نہیں ہے، چھوٹا دل ہوتا ہے۔ اور یہ ہے، اب جیسے کہ کوئی شوہر کا معاملہ ہے، تو وہ بولتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو ہے نان نفقہ ہم نہیں بھی دیں گے تو چلے گا۔ یا پھر مولانا کیا تشریح کی، عورت طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ اپنے اندر شوہر کے لیے بے رغبتی کے اسباب کو خود محسوس کرتی ہو، پھر بھی وہ سلوک چاہے جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ ہی بڑھتا جا سکتا ہے۔ مرد کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل سے اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو، اس کو حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے، اس کے حقوق ناقابل برداشت حد تک گھٹا دینا چاہتا ہے، جیسے کہ رانا کے بارے میں آپ بولیں، تو یہ ہے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ اگر اس سے خوش نہیں ہے لیکن پھر بھی ساتھ رکھنا ہے، تو یہ ہے کہ تنگ دلی نہیں ہونا چاہیے مرد کے معاملے میں بھی اور عورت کو بھی۔ لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ، خدا ترسی سے کام، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ لیکن احسان کا معاملہ کرو، یعنی جس کا جو حق ہے اس سے زیادہ دے دیا جائے، تو یہ جو ہے خدا ترسی کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اجر دے گا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، یعنی کہ اب ایک آدمی کی کئی بیوی ہے تو سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے، اس کو کھانا پینے کا، رہنے سہنے کا، کھانے کا برابر ملنا چاہیے، رہنے کا برابر ملنا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے ہاں جانے کا بھی جو ہے وہ اس کے رات گزارنے کا بھی معاملہ برابر کا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باری کی جو ہے شروع میں تو ایک ہی بیوی تھی، بعد میں انہوں نے 9 یا 10 شادیاں کی، تو وہ پاری بنا ہوا تھا کہ ہر ایک کے گھر جو ہے وہ ایک دن جایا کرتے تھے، اور سفر میں جاتے تھے تو لاٹری نکالتے تھے، قرعہ نکالتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا اس کو لے کر کے جاتے تھے۔ تو یہ ہے کہ اس طرح سے کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ایک سے زیادہ بیوی کے معاملے میں کہ جو ہے جو کئی بیوی ہو تو عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، برابر عدل نہیں ہو سکتا ہے، جو مشکل کام ہے، تو تم چاہو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے، یعنی ٹوٹل برابری، پوری طرح سے برابری نہیں ہو سکتا، لہٰذا
قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسرے کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک دم پورا ایک کی طرف پورا دھیان دے رہے ہیں، اسی کی طرف کھانا پینا، رہنا سہنا، کھانا پینا، اور ایک کو ایک دم چھوڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ عام طور پر آج کے زمانے میں ہوتا ہے، ایک آدمی شادی کرتا ہے، پھر دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی والی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو الگ تھلگ کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. بلکہ جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے. لیکن بہرحال یہ جو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی گئی تھی اسلام میں، وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بہت زیادہ لوگ شہید ہو رہے تھے جنگوں میں، اس لیے مردوں عورتوں کی زیادہ تعداد تھی، تو یہ ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے یہ طریقہ نکالا گیا کہ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی گئی. لیکن بہرحال اس میں یہ بھی رکھا گیا کہ جو ہے ان کا حق ادا برابر ملنا چاہیے، کسی طرح کی کمی نہیں بیشی نہیں ہونی چاہیے. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ چشم پوشی کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اگر تم صحیح طریقہ رکھتے ہو، میں نے یہاں پر اللہ سے ڈرنے کی بات، اس سے پہلے بھی تتقو کا لفظ 3 جگہ آیا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کہی گئی. یعنی کہ تم اپنا طرز عمل ٹھیک رکھو، یعنی کہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس پر عمل کرو. اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا، رحم فرمائے گا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھی جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا حساب ہونا ہے. تو اگر وہ اس اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی بہت بہتر رہے گی، اور پھر جو ہے کسی کا ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. لیکن اگر جو ہے دونوں ایک دوسرے، اگر یہ ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ساتھ رہنے کے لیے، تو وہاں پر اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، من مٹاؤ ہے، نہیں رہ پا رہے ہیں، دونوں میں مزاج کا فرق ہے، تو یہ سب طریقہ بتایا گیا تھا، کچھ کمی بیشی کر کے وہ رہ سکتا ہے. جیسے میاں بیوی ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ چلو بھائی ایک الگ گھر کر کے تم الگ رہو، اور وہاں پر کب تم کو کھانا کپڑا دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، اس طرح کے حالات الگ الگ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں بھائی دونوں ایک دوسرے سے ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں، اگر زوجین ایک دوسرے الگ ہی ہو جائے تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. لیکن اگر وہ جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم کو الگ ہونا ہے، الگ ہونے کی کئی صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ مرد طلاق دے دے اور عورت الگ ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا لے لے اور جو ہے وہ کورٹ میں جا کر کے بتائے کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، اور کورٹ جو ہے کورٹ میں یا امارت شریعہ کورٹ میں یا کہیں بھی، اور پھر وہ جو الگ ہو جائے. تو یہ دونوں طریقے سے وہ الگ ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ طلاق ہو جائے، اگر مرد طلاق دیتا ہے تو وہ جو ہے طلاق کے بعد دوبارہ اگر شادی کرنا چاہے گا تو اس کی شادی دوسری جگہ ہوگی تبھی ہو پائے گا. لیکن اگر خلا ہوتا ہے تو خلا میں دونوں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں الگ ہونے کے بعد. یہ دونوں میں فرق ہے، خلا میں اور طلاق میں. اللہ کا دامن بہت کشادہ و دانا و بینا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ حکم جو دے رہا ہے وہ جو ہے برابر اس کے لیے دے رہا ہے، وسعت، مطلب وہ جو ہے اس کا بات جو ہے حکمت والی ہے، حکمت والی ہے اور عقل بندی والی ہے. واسعاً حکیمہ، وسعت والا اللہ ہے، یعنی اس کی یہ بڑی بات ہے، اور حکمت والا ہے. جیسے کہ یہاں پر وسیع والا، وسعت والا بتایا گیا ہے، کشادگی والی بتایا گیا کہ الگ ہونے کی بات بھی یہ کہا گیا. جبکہ اور دھرموں، دوسرے مذاہب میں، جیسے کہ ہندو دھرم میں ایک مرد اور عورت کی اگر شادی ہوتی ہے جنم جنم کا، بولا جاتا ہے کہ جنم جنم کا ساتھ ہے، مطلب ساتھ میں وہ ساتوں جنم میں ساتھ رہے گی. ایک ہندوؤں میں کئی جنم ہوتا ہے، اس میں مانا جاتا ہے کہ وہ ایک عورت جو اس جنم میں وہ اگلے جنم میں بھی ساتھ رہے گی. اور وہاں پر طلاق کا کوئی ہندو دھرم میں کوئی نہیں تھا. بعد میں گورنمنٹ آف انڈیا نے کچھ رول بنایا جس سے وہ طلاق ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بھی بہت مشکل ہے، 10-20 سال لگ جاتا ہے، طلاق نہیں ہو پاتا ہے. اور اس کے لیے شرط بھی بہت مشکل کر دیا گیا ہے. اگر کوئی کسی کو پسند نہیں ہے رہنے کے لیے تو اللہ طلاق ہو جائے، ویسا نہیں ہے، بلکہ طلاق کے لیے ضروری ہے کہ اس مرد کا تعلق کسی دوسری عورت سے ہو، یا عورت کا تعلق کسی دوسرے مرد سے، تب وہ طلاق ہوگا. یعنی کافی مشکل بنا دیا گیا ہے. لیکن اسلام میں آسانی ہے کہ مرد بھی الگ ہو سکتا ہے، عورت بھی الگ ہو سکتی ہے. اور وہاں پر مشکل بنا دیا گیا، اس کی وجہ سے ہندو دھرم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد اگر عورت سے بچنا چاہتا ہے تو اگر طلاق کے لیے کورٹ میں جائے گا، ایک تو یہ کہ کورٹ میں 10 سال اس کو لگے گا، 15 سال لگے گا، 20 سال لگے گا فیصلہ ہونے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جتنا پیریڈ رہے گی وہ الگ، اس پیریڈ میں اس کو مینٹیننس بھی دینا پڑے گا، کھانے خرچے کا دینا پڑے گا. تو اس کے لیے طریقہ وہ ہندو لوگ یہ نکالا ہے کہ اس کو جلا دیتا ہے عورت لوگ کو. اور یہ اسی لیے ہندوؤں میں یہ بات عام بات ہے کہ وہاں دلانے کا رواج بہت زیادہ ہے. اللہ کا دامن بہت کشادہ اور دانا و بینا. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، وہ سب کچھ سمجھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور جو چاہے وہ آرڈر دے سکتا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی گئی تھی. یعنی اس سے پہلے جو کتاب دی گئی تھی یہودیوں کو یا عیسائیوں کو، ان کے یہاں بھی یہی سسٹم رکھا گیا تھا کہ وہ زوجین اگر چاہیں تو آپس میں الگ ہو سکتے ہیں، اجازت دی گئی تھی. اس میں بھی یہاں کی کوئی نیا نیم نہیں ہے، کوئی نیا قانون نہیں ہے. اور اب تم بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا ڈرتے ہوئے کام کرو. یعنی یہ تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو ہے تم
اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو اور جو حکم دیا جائے اس پر چلو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ یہاں پر یہ ہے کہ یہ سختی والی بات ہے کہ تم نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ نہیں مان رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ جو الگ ہونے کی بات تھی تو لوگ جو ہے طلاق کو نہیں سوچ رہے تھے کہ طلاق دینے کو الاؤ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ طلاق نہیں ہونا چاہیے اور جو ساتھ ہے وہ ہمیشہ میں رہتے۔ تو کہا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ دونوں الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ کمی بیشی پر اگر ایگریمنٹ کر کے دونوں الگ الگ رہنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے بھی پاسبل ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں تھیں، لیکن اس سماج میں چونکہ یہ سب چیزیں نہیں تھیں اس لیے وہاں لوگ مخالفت کر رہے تھے کہ یہ حکم صحیح نہیں ہے، تو اسی لیے کہا گیا اگر تم نہیں مانتے ہو تو مت مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی، وہ بے نیاز ہے اور تعریف کا مستحق ہے، یعنی دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں اور وہ بے نیاز ہے۔ کسی کو تم مانتے ہو تو ایسا نہیں کہ اس کو بہت بڑی اس کی عزت بڑھ جائے گی، اور تم نہیں مانتے ہو تو بے عزتی ہو جائے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ اللہ غنی ہے اور حمید ہے اور تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف ہے، ہر جگہ اس کی تعریف ہو رہی، 70,000 فرشتے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور سب چیزوں کا مالک، سب چیزوں کا جو بھی چاہے وہ آرڈر دے سکتا ہے، جو حکم چاہے وہ دے سکتا ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اور لوگوں کو کسی کو بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کفا باللہ ہے وکیلا، وکیل کا لفظ ہے، یعنی کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کو پر اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو حکم وہ دے رہا ہے وہ ٹھیک ہی دے گا اور جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، سوسائٹی ہمارے سماج کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اس کی پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اگر تم نہیں مانتے ہو مت مانو، اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا دے گا، دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، وہ لوگ اچھے ہوں گے اور جو اس کی بات کو مانیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب سے معلوم ہونا چاہیے اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے، ثواب آخرت بھی، اللہ سمیع بصیر ہے، اور جو دنیا کو خوش کرنے کے لیے دنیا کا چاہنے والا ہے۔ یہاں پر دنیا کے چاہنے والی بات اس لیے کہی گئی کہ لوگ سماج میں یہ چیزیں تھیں کہ طلاق کا رواج اتنا نہیں تھا، یا پھر اس طرح کا کم بیشی کر کے ایگریمنٹ کر کے رہنے کا نہیں تھا، تو کہا گیا کہ وہ اگر دنیا کو خوش کرنے کے لیے اگر تم سوچتے ہو تو دنیا کو خوش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے ہاں سب کچھ ملے گا، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گا۔ اللہ کی بات بھروسہ کرو، اللہ جو حکم دے رہا ہے اس پر چلو۔ اللہ وکان اللہ سمیع بصیرا، اللہ سننے والا، جاننے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کو پتہ ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اس میں جو ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، ایک تو یہ ہے کہ عورتوں سے برابر کا سلوک ہونا چاہیے، اگر ایک سے زیادہ کسی کے پاس بیوی ہے تو اس کے برابر کا سلوک ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اسلام میں الگ ہونے کے لیے مرد اگر خوش نہیں ہے یا عورت اگر خوش نہیں ہے تو طلاق یا خلا کی گنجائش ہے، دونوں الگ ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو لوگوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی کو کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی جھکتا ہے، کوئی اس کا بات مانتا ہے تب اس کی عزت ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے اور اس کی تعریف ہر جگہ کر رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے ہیں جو اس کے آگے کوئی سر جھکائے ہوئے ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں وکیل کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، اللہ جو حکم دے رہا ہے اس پر ہم کو چلنا چاہیے۔ یہاں پر 3 جگہ اللہ تقویٰ کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کی بات آئی ہے، یعنی کہ آپسی معاملات میں تبھی آدمی ٹھیک ٹھاک رہے گا، تبھی صحیح ہوگا، ظلم نہیں ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی جب آدمی اللہ سے ڈرے گا، ورنہ جس کے پاس طاقت ہوگا یا جو زیادہ زور آور ہوگا وہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں چلنے کی توفیق عطا